ناول انجانا عشق، رائٹر فارغ، قسط نمبر 7۔ نیلو ڈائن لڑے بولی، ہاں بول، کل سنڈے ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم یتیم خانے چلیں، لریب نے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، مرحا مسکرا کر بولی، چل ڈرامہ کوئن کل ملتے ہیں، میں ابھی اپنا ڈیزائن شروع کیا ہے تو اللہ حافظ۔ مرحا نے مسکرا کر کہا تھا اور لریب نے مسکرا کر اللہ حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد مرحا پلٹی اور اپنا کام شروع کر دیا، ابھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ روح کچن میں کھڑی تھی اور آلو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کاٹ رہی تھی۔ لمبے لمبے نفاست سے فرنچ فرائز بنانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ اس نے کانوں میں ایئر ڈارٹس لگائے ہوئے تھے اور وہ گنگناتے ہوئے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ سب ابھی ابھی لان میں بیٹھے تھے۔ یار روح کا ہاتھ نہ جل جائے، وہ بیٹھے تھے تبھی ساتھ پریشانی سے بولا۔ ہاں مجھے بھی یہی فکر ہے، ماس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اگر روح کا ہاتھ کٹ گیا تو؟ سارم بھی پریشانی سے بولا۔ اور اذلان ان کو پریشان ہوتا دیکھ کر منہ کے کئی زاویے بگاڑ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اتنی فکر کیوں ہے امریکن چپکلی کی؟ اذلان جل کر بولا۔ بہن ہے وہ ہماری، تینوں ایک ساتھ بولے۔ روح ان کو اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی اور یہ بات اذلان کو بالکل پسند نہیں تھی۔ تو میں کیا ہوں؟ اذلان نے آنکھیں چھوٹی کر کے ان تینوں کو دیکھا۔ ڈرامہ کنگ، سارم مسکرا کر بولا۔ میں پانی پینے جا رہا ہوں اور آپ کی بہن کو بھی دیکھ آؤں گا، اذلان اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ او، اذلان کی بات سن کر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اب یہ کیا تھا؟ اذلان کو سمجھ نہ آئی تو ان تینوں نے یہ کیوں کیا تھا؟ تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے ہماری بہن کی؟ سعد اس کو چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ مجھے فکر کیوں ہوگی آپ لوگوں کی بہن کی، میری طرف سے جو بھی ہو اسے، اذلان کہہ کر اندر چلا گیا۔ یار اس کو روح سے محبت کب ہوگی؟ ماس اذلان کے اندر جانے کے بعد سعد اور سارم سے افسردہ آواز میں بولا۔ ہائے پتہ نہیں، سارم اور سعد نے سر آہ بھری، لیکن محبت تو کروا کر ہی رہیں گے۔ تینوں نے ایک ساتھ دوبارہ وعدہ کیا، لیکن اگر انہوں نے محبت کروانے کا پلان تو بنایا تھا اذلان اور روح کو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کہیں ان کو بھی کسی سے محبت ہونے والی تھی۔ یہی تو ہوتا ہے انجانا عشق، وہ عشق ہی کیا جو انجانے میں نہ ہو۔ اذلان کچن میں آیا لیکن اس کے قدم دہلیز پر ہی تھم گئے۔ روح اپنے کانوں میں ایئر ڈارٹس لگائے ساتھ ساتھ فرنچ فرائز بنا رہی تھی اور ڈانس بھی کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک لائن گا رہی تھی اور گھوم رہی تھی، ہاتھ گول گول گھمائے، اسے پتہ ہی نہیں چلا دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ اذلان اسی کو سانس روکے دیکھ رہا تھا اور پال میں اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی اور اذلان نے آنکھیں نیچے کر لیں۔ اذلان نے گلا صاف کیا تاکہ روح کو پتہ چل جائے کوئی دروازے پر کھڑا ہے، لیکن روح کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو اپنے میں ہی مگن تھی۔ امریکن چپکلی، اذلان زور سے چیخا اور چیخ سن کر روح کے قدم تھمے اور اس نے گانا بند کیا اور مڑی اور جو چیخا تھا اس کو دیکھ کر روح نے منہ کے کئی زاویے بگاڑے۔ یو پاکستانی چپکلے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ڈسٹرب کرنے کی؟ روح قدرے اونچی آواز سے غصے سے بولی۔ او امریکن چھپکلی، مجھ سے بعد میں لڑ لیں، پہلے وہ دیکھ وہ سڑ جائیں گی۔ اذلان نے اس کی توجہ فرائز کی طرف دلائی اور وہ مری کڑاہی میں ہی فرائز بس جلنے والی تھی۔ روح نے جلدی سے ٹرے پکڑی اور فرائز کو کڑاہی سے نکالا۔ فرائز کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ روح نے ٹرے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اذلان کے بالکل پاس سے اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کیا اور گزر گئی اور اذلان بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ مرحا اپنا ڈیزائن بنا رہی تھی، بہت مصروف تھی اور وہ اس نے اس وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ ستارہ بیگم کو اسی کی فکر ہو رہی تھی، تبھی وہ اس کے ڈیزائننگ روم میں آئیں۔ یہ کمرہ مرحا نے ڈیزائن کروایا تھا جب کرنے سے 3 مہینے پہلے۔ وہ آئی تو مرحا کو مصروف پایا، وہ بہت دان لگا کر اپنا کام کر رہی تھی۔ ستارہ بیگم مرحا کو دیکھ کر مسکرائیں، وہ بچپن سے ہی بہت محنتی تھی۔ مرحا بیٹا، انہوں نے قدرے پیار سے اس کا نام لیا اور مرحا اپنی ماں کی آواز پر چونکی اور مڑی۔ جی ماما، کوئی کام تھا؟ مرحا نے آنکھوں میں نہ سمجھی لیے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، میں نے ملازمہ کو بھی بھیجا تھا آپ کو بلا کر لائے، مگر آپ آئی ہی نہیں۔ ستارہ بیگم اسے بتا رہی تھی اور بتاتے بتاتے آخر میں خفا ہوئی۔ مرحا ان کی خفگی دیکھ کر مسکرائی۔ ماما، میری پیاری ماما۔ مرحا ان کے پاس آئی اور اپنے دونوں بازو کو ان کی گردن کے گرد پیار سے لپیٹا اور بولی، میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے کھانا نہیں کھایا بیٹا۔ ستارہ بیگم ابھی بھی خفا تھیں۔ ماما میرے لیے نا میرا کام بہت ضروری ہے، ماما بہت ضروری، مرحا بولی۔
مجھے پتہ ہے اگر کھانا بھی بہت ضروری ہے اور اپنے صبح سے بس ناشتہ کیا ہوا ہے، مجھے بس آپ کی اور بابا کو آپ کی فکر ہے۔ ستارہ بیگم بولی۔ میرا سیدھی ہوئی اور ستارہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھامے اور ان کی نیلی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈالیں۔ میرا کی آنکھیں اپنی والدہ جیسی تھی، خوبصورت نیلی آنکھیں۔ مجھے پتا ہے ماما، آپ دونوں کو میری بہت فکر ہے، میرا بولی۔ پر آپ کو پتا ہے مجھے اپنے پیشنٹ سے عشق ہے، انجانا عشق، اور مجھے اس عشق کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں کھانا بھی بھول جاتی ہوں، خود کو بھی، مجھے بس یاد رہتا ہے تو بس اپنا پیشہ۔ میرا کی آنکھوں میں چمک تھی اور لہجے میں جنون، اور ستارہ بیگم اس کی یہ جنونی انداز دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہری اور اسے دیکھا۔ ستارہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا، وہ اپنے باپ پر گئی تھی۔ حسین صاحب بھی ایسے ہی تھے، ایک بار جو ارادہ کر لیتے تھے اسے ضرور پورا کرتے تھے۔ اچھا بیٹا، جیسا آپ چاہو، ستارہ بیگم چند پل خاموش ہونے کے بعد تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ روح، یہ تو واقعی بہت اچھی ہیں۔ وہ لوگ سارے فرائز کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے سعد بولا۔ شکریہ سعد بھائی، روح مسکرا کر بولی۔ اذلان، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ سارے کھا رہے تھے اور اذلان بس ان کا منہ دیکھ رہا تھا، تبھی کھاتے کھاتے سالم بولا۔ ہاں، کیوں نہیں کھا رہا تو؟ سعد نے پوچھا۔ بس نہیں کھا رہا، اذلان چڑ کر بولا۔ خالے بہت مزے کی ہیں، روح نے بہت اچھی بنائی ہیں۔ معاذ نے ایک اور فرنچ فرائز ٹرے سے اٹھائی اور مزے سے بولا۔ یہ ساری دنیا والوں کے لیے چاہے بہت خلوص مزاج ہو، مگر آج جب وہ سارے ساتھ بیٹھے تھے تو بہت خوش مزاج تھے۔ تیری لڑائی مجھ سے ہے، فرنچ فرائز سے تو نہیں، تو وہ تو کھا لے۔ روح نے ایک فرنچ فرائز اٹھا کر اذلان کی طرف بڑھائی اور سارے حیران ہوئے کہ یہ روح ہی ہے نا۔ اذلان بھی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پکڑ لے اب، روح نے اس کی توجہ فرنچ فرائز کی طرف دلائی۔ اور اذلان نے پکڑ لی اور اپنے منہ میں ڈالی اور اسے وہ کھا کر پتہ چلا یہ تو واقعی اچھی تھی۔ بتا کیسی ہے؟ روح نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، اور باقی تینوں نے بھی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں اچھی ہے، اذلان نے خوش دلی سے کہا، اور یہ پہلی بار تھا جب اذلان نے روح سے کسی چیز کی تعریف کی تھی۔ تو اب کھا، روح نے کہا، اور اذلان نے کھانا شروع کیا اور سارے ایسے ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آج سنڈے تھا اور میرا اور لریب نے یتیم خانے جانا تھا۔ 2 بجے کا وقت تھا اور میرا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تاکہ لریب کے فلیٹ جا کر اس کو پک کر سکے۔ وہ ابھی گاڑی ڈرائیو کر ہی رہی تھی تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اپنا فون ڈیش بورڈ سے اٹھایا اور دیکھا کہ کس کی کال آ رہی ہے، اور نام دیکھ کر میرا کی آنکھیں حیرانگی سے کھل گئی اور اس نے اپنی گاڑی کو بریک لگائی۔ فون پر مسٹر خلوص کا نام جگمگا رہا تھا اور یہ بات میرا کے لیے ہضم کرنا مشکل تھی، اس کے سالم شاہ جیسا اکڑو بندہ اسے خود کال کرے۔ میرا نے کال پک کی اور اس کے کانوں میں سالم کی باری مردانہ اور پرسکون آواز گونجی۔ السلام علیکم۔ سالم لوگ سارے یتیم خانے سے ہو کر گھر واپس آ گئے تھے اور سارے لاؤنج میں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے، جبکہ سالم اپنے کمرے میں آیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ وعلیکم السلام، میرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ مس میرا؟ سالم نے اس کا نام لیا اور پہلی بار پتہ نہیں کیوں میرا کو اپنا نام سالم کے منہ سے سن کر ایک انجانی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جی سر، میرا نے اپنی خوشی کو ایک طرف دھکیل کر سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ مس میرا؟ سالم نے اٹک اٹک کر پتہ نہیں کیوں اس نے میرا کو کال کر لی۔ آج اس نے میرا کی آواز نہیں سنی تھی اور اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، تبھی اس نے میرا کو کال کی تھی۔ جی سر بولے، میں سن رہی ہوں، میرا نے جلدی جلدی کہا، اسے دیر ہو رہی تھی، لریب اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے جانا تھا اور سالم کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ مس میرا، ابھی آپ فری ہیں؟ سالم نے اپنا لہجہ پہلے جیسا کر دیا، سنجیدہ۔ وہ جو بیچ میں اٹکا تھا وہ اب کی بار نہیں ہو سکا اس کے ساتھ۔ وہ سالم شاہ تھا، اسے اپنے جذبات پر قابو کرنا آتا تھا۔ نہیں سر، ابھی میں بالکل فری نہیں ہوں، مجھے ایک کام تھا، اسی سلسلے میں جانا تھا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تبھی آپ کی کال آئی اور مجھے اپنی گاڑی ایک طرف لگانی پڑی، میرا نے تفصیلاً بتایا۔ اوہ، تو میں آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ سوری تو بولتا نہیں تھا اور نہ ہی اسے عادت تھی سوری بولنے کی۔ سالم شاہ ڈسٹرب کر کے کہہ رہا تھا کہ اس نے اسے ڈسٹرب کر دیا اور سالم نے ایک سوری تک نہیں بولا تھا۔ میرا کو اب اس سرپھرے بندے پر بہت غصہ آیا۔ جی، آپ نے مجھے ڈسٹرب کر دیا اور اگر آپ کو کوئی کام ہے تو جلدی بتائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا اور اس کا لہجہ لیا دیا سا تھا۔ سالم اس کے کہنے پر سوچ میں پڑ گیا کہ اسے میرا کا آخر کیا کام تھا۔ سر جلدی کہیں، میرا اسے نہ بولتا دیکھ کر تنگ آ کر بولی۔
مس میرا کل سے آپ آفس کے مقررہ وقت پر آئیے گا، ورنہ سالم نے جو ذہن میں آیا جلدی جلدی بول دیا۔ ورنہ کیا؟ میرا نے ایک آئی برو اٹھائی اور پوچھا۔ وہ اسی وقت پتہ چل جائے گا، سالم نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے دیر ہو رہی ہے سر، تو خدا حافظ۔ میرا کو تو اب صحیح والا غصہ آیا تھا۔ سالم شاہ میرا حسین افندی کو اکڑ دکھا رہا تھا۔ میرا نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ سمجھتے کیا ہے یہ خود کو؟ ان کو تو میں بتاؤں گی میں بھی میرا حسین افندی ہوں پھر۔ میرا اپنا فون ڈیش بورڈ پر رکھ کر غصے سے بڑبڑائی اور گاڑی سٹارٹ کی اور لریب کے فلیٹ کی جانب موڑ لی۔ اللہ سالم شاہ، یہ کیا کیا تو نے؟ سالم کال بند ہونے کے بعد موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے بڑبڑایا۔ آج پہلی بار تھا جب سالم شاہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ بھی بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ سالم شاہ کو وقت پر نہ آنے والے لوگ پسند نہیں تھے اور یہ بات اس کے سارے آفس ورکرز کو پتہ تھی، اور وہ کبھی بھی آفس لیٹ نہیں آئے تھے۔ لیکن وہ تو میرا حسین افندی تھی جو کچھ ہی دنوں میں سالم شاہ کے لیے خاص ہو گئی تھی، اور آج سالم نے اسے دھمکی دی تھی۔ کیا میں انہیں دوبارہ فون کروں؟ سالم نے بیڈ سے اپنا فون اٹھایا اور خود سے ہی مخاطب ہوا۔ بگ بی، ابھی وہ کال کرنے ہی والا تھا کہ دروازہ ناک ہوا اور اس نے فون سائٹ پر رکھ دیا۔ آ جاؤ، سالم نے اجازت دی اور روح دروازہ کھول کر اندر داخل ہو۔ روح، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تھا۔ یار بگ بی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ لوڈو کھیلتے ہیں، روح نے کہا۔ اچھا چلو۔ سالم اٹھا اور یہ دونوں نیچے چلے گئے۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی نیلو ڈائن۔ لریب لاؤنج میں بیٹھی تھی اور میرا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرا آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی بیل بجی۔ اب کون آ گیا؟ لریب منہ بسول کر اٹھی تاکہ دروازہ کھول سکے۔ ہیلو۔ لریب نے دروازہ کھولا اور میرا کو پایا اور میرا نے اس کو دیکھتے ساتھ ہی ہیلو کہا۔ آ گئی ہے تو، تھوڑا اور لیٹ آ جانا تھا، لریب نے میرا کو دیکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، اندر تو چل، پھر بتاتی ہوں، اور پھر لیٹ تو بھی تو ہو گئے ہیں، میرا نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تیری وجہ سے ہی لیٹ ہوئے ہیں، لریب نے ایک اور تانا مارا۔ اب یہ دونوں لاؤنج میں کھڑی تھیں۔ یار اب گفٹس بھی تو لینے تھے، میرا نے معصوم سی شکل بنا کر کہا اور لریب اس کی معصوم شکل دیکھ کر مسکرائی۔ ایک میں آ رہی تھی، راستے میں سالم شاہ کی کال آ گئی، میرا نے گندا سا منہ بنا کر بتایا۔ اچھا، لریب نے پوری بات سن کر کہا۔ کیا؟ پھر میرا کی بات سمجھ آنے پر تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ ہاں، میرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے تجھے خود کال کی؟ لریب نے آئی برو اٹھائی۔ ہاں، کیا بات ہے، اس اکڑو بندے نے تجھے خود کال کی؟ اچھا اب بس کر، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اب چل۔ میرا اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگی۔ اچھا رک، مجھے تو اپنے گفٹس اٹھا لینے دے، لریب نے اسے روکا۔ تو نے بھی لیے ہیں گفٹس؟ میرا نے آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، لریب نے شرمندہ ہو کر کہا، کیونکہ اسے میرا نے منع کیا تھا کہ اس نے گفٹس نہیں لینے، ان دونوں کے گفٹس میرا ہی لے گئے گی، مگر لریب نے پھر بھی گفٹس لے لیے، اور اب اس کی میرا کے ہاتھوں خیر نہیں تھی۔ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ تو نے گفٹس نہیں لینے، مگر تو نے پھر بھی لے لیا، میرا غصے سے بولی۔ یار میں کہا میں بھی لے لیتی ہوں نا گفٹس، ایسے اچھا نہیں لگتا، لریب نے اپنی کالی آنکھیں معصومیت سے ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا۔ کیا اچھا نہیں لگتا لریب؟ جب میں نے ایک دفعہ نہیں کہا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میرا ابھی بھی غصے میں تھی۔ اچھا یار، اب تو میں نے لے لیے، لریب نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تھا۔ لریب، میں نے کہا تھا میں نے ہم دونوں کے لیے ہی گفٹس لے لیے ہیں جو ہم دونوں بچوں کو دے سکیں، مگر تو نے پھر بھی لے لیے، میرا کی آواز میں صاف صاف غصہ تھا۔ سوری یار، لریب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ لریب جو روتی نہیں تھی، وہ لریب اگر میرا اس پر غصہ کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ رو مت اب، میرا نے اسے کہا۔ اس کا دل لریب کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا۔ لریب، ہماری دوستی میں ہم ہیں، میں تو نہیں، میرا نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ہاں، اور لریب نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئندہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا والی بات نہ کرے، میرا نے اسے حکم دیا۔ اوکے باس، لریب ہنسی اور کہا۔ میرا کی باتوں سے لریب کا چہرہ کھل اٹھا۔ اور ہاں، تو مافیا گرل ہے، مافیا گرل، اور مافیا گرلز روتی نہیں، میرا نے اسے سمجھایا۔ اچھا نہیں روتی، لریب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن ابھی تو گفٹس لے لیے، وہ تو دے ہی سکتی ہوں۔ لریب نے میرا سے اجازت مانگی تھی، میرا نے اس بات میں سر ہلایا اور لریب اپنے کمرے میں پڑے گفٹس لینے گئی۔ پاگل، میرا مسکرا کر بڑبڑائی اور اپنی کلائی پر پہنے گھڑی پر وقت دیکھا جو 3 بجا رہی تھی۔ لریب جلدی کر، لیٹ ہو گئے ہیں بہت، میرا نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ آ گئی، لریب اپنے ہاتھ میں گفٹس لے کر آئی۔ چل اب، میرا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گئی۔
وہ دونوں یتیم خانے سے واپس آ رہی تھی۔ مرحا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ ویسے مرحا، آج کا کوئی مشن ہے؟ لریب نے مرحا سے پوچھا تھا۔ ہاں، آج منحوس رماز ملک کا ایک اور اڈا چلانا ہے، مرحا نے گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے کہا۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اچھا، لریب نے کہا۔ ویسے تجھے پتا ہے اس کا پچھلے اڈے کے چلنے پر 4 کروڑ کا نقصان ہوا تھا؟ مرحا نے چہرہ لریب کی طرف کیا اور مسکرا کر کہا، اور لریب بھی مسکرائی۔ او ہو بیچارہ، لریب نے افسردہ سا چہرہ بنا کر کہا اور پھر ہنس پڑی اور مرحا بھی ہنس دی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے تبھی 3 گاڑیاں ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ مرحا نے یکدم گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ لریب نے مرحا کے یکدم بریک لگانے پر اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ سامنے دیکھ۔ مرحا نے اس کی جو سامنے کی طرف توجہ دلائی اور لریب نے سامنے دیکھ کر جہاں 3 گاڑیاں ان کا راستہ روک کر کھڑی تھی، شام کے 5 بج رہے تھے اور ایک گاڑی میں سے ایک مرد نکلا اور گاڑی سے نکلنے والے مرد کو دیکھ کر مرحا اور لریب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ مرد رماز ملک تھا جسے مرحا اور لریب کو نفرت تھی۔ ہاؤ ڈیئر ہی بلاک مائی وے، مرحا غصے سے بولی اور گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ لریب بھی نکلی۔ مرحا کو بہت غصہ آتا تھا جب اس کا کوئی راستہ رکتا تھا اور اب بھی مرحا کی نیلی آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ کیا اتفاق ہے نا، میں اور تم آج ایک ہی راستے پر دوبارہ ملے، رماز ملک مسکرا کر بولا اور مرحا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ رماز نے مرحا کے ساتھ کھڑی لڑکی کو بھی دیکھا جو اس کو غصے سے ہی گھور رہی تھی، جس کی آنکھوں میں مرحا جیسا غصہ ہی تھا، جس کی سفید رنگت بھی مرحا کی طرح سفید رنگت کی طرح غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی یا آپ کو ان پر بہت پیار آتا ہے یا بہت غصہ، اور غصہ بھی ایسا جیسے ابھی آپ کے سامنے کھڑے بندے کا منہ نوچ لوں۔ مرحا اور لریب کے لیے رماز ملک ان لوگوں میں آتا تھا جسے دیکھتے ہی دل چاہتا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، اسے سوچی سمجھی سازش کہو۔ مرحا نے اپنا غصہ بمشکل قابو کیا اور دانت پیس کر رماز ملک سے کہا۔ رماز ملک نے مرحا کے کہنے پر اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور آئیبرو اٹھائی۔ جو سمجھو، اس نے ڈیٹھ بنتے ہوئے شانے اچکائے اور ان دونوں کا دل کیا ابھی سے ان خون خوار نہ کر دیں۔ مرحا نے غصے سے مٹھیاں بینچی اور رماز ملک کو دیکھا۔ تم نے میرا پیچھا کیوں کیا کل سے؟ مرحا نے پوچھا۔ کیونکہ تم میری ریبل کمپنی کی مالک ہو، یعنی میری دشمن، تو میں اپنے دشمنوں پر پوری نظر رکھتا ہوں، رماز نے ہنس کر اسے تفصیلاً بتایا۔ رماز ملک، آئندہ میرا پیچھا مت کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مرحا نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ میں تو ڈر گیا، رماز ڈرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا اور پھر ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ آئے گارڈز بھی ہنسے۔ لریب نے آگے بڑھ کر رماز ملک کو مارنا چاہا کہ مرحا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ تم ڈرو یا چاہے نہ ڈرو، لیکن بولنا مت کہ میں مرحا حسین افندی ہوں۔ تمہیں تگنی کا ناچ نہ نچوایا تو میرا نام بھی مرحا حسین افندی نہیں، مرحا نے روبدار لہجے میں کہا اور رماز ملک کی ہنسی تھمی۔ ویسے تمہاری یہ دوست ہے یا بہن ہے؟ جو بھی ہے کافی پیاری ہے۔ رماز ملک تو پھر ڈیٹھ تھا، وہ مرحا کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لریب کی طرف دیکھ کر بولا اور اس کو مانگ ماری، لیکن آگے جو لریب نے کیا وہ دیکھ کر مرحا مسکرائی اور رماز اور اس کے ساتھ آئے گارڈز حیران ہو گئے۔ لریب اس کی بات سن کر اپنے غصے پر قابو پاتی ایک ایک قدم بڑھاتی رماز ملک کے قریب آئی، اس کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی اور اس کے دل پر انگلی رکھ کر مسکرا کر بولی، وہ میں پیاری ہوں نہ، جیسے کہ تمنا نے ابھی کہا تھا کہ پھر اپنے دل کو بچا کر رکھنا، کیونکہ مجھے نہ دل بہت پسند ہے اور ان کو سینے سے نکالنا، اور بھی کہیں ایسا نہ ہو میں تمہارا دل چرا کر لے جاؤں۔ لریب یہ کہہ کر اس سے دور ہو گئی اور رماز ملک سکتے میں کھڑا رہا اور اس کے گارڈز بھی حیران کھڑے تھے۔ لریب مرحا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور مرحا نے اسے تھمز اپ کا سائن دکھایا اور لریب نے اپنا سر خم کر کے وہ قبول کیا۔ اب ہمارے راستے سے اپنی گاڑی ہٹاؤ اور آئندہ راستے میں آنے سے پہلے 100 بار سوچنا، مرحا نے سخت لہجے میں کہا، اور مرحا کی آواز سن کر رماز ملک سکتے سے باہر آیا اور گارڈز کو گاڑی سائڈ کرنے کا اشارہ کیا اور گارڈز نے اشارہ ملتے ہی گاڑیاں سائڈ پر کھڑی کر دیں۔ چلو لریب، مرحا نے لریب کو کہا اور لریب بھی چل پڑی اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی اور مرحا نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ رماز ملک تو بس ان کی گاڑی کو پیچھے سے گھورتا ہی رہ گیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں ان دونوں کو، اس نے غصے سے گاڑی پر ٹھوکر ماری اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ ایک تو جلدی نہیں آتی نا، وہ اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی اپنی ہیوی بائک کے ساتھ اور اس کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہ آئی اور اسے دیکھ کر بولی،
ہاں نہیں آتی، وہ جھلسا کر بولی۔ یار تجھے پتا ہے نا، مجھے پہلے ہی اس پر بہت غصہ ہے، مجھے وہ اپنا غصہ اس کا نقصان کر کے ختم کرنا ہے۔ اس نے اسے وجہ بتائی۔ ہاں پتا ہے، اب چل۔ وہ بھی اپنی بائک پر بیٹھی اور دونوں اپنی اپنی بائکس پر اپنے مشن پر چل پڑیں۔ ایس ایس، تم نے مافیا گرلز کا پتہ کیا کہ وہ کون دونوں ہیں؟ وہ چاروں ٹائیگر گینگ اپنے اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ٹائیگر نے ایس ایس سے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں پتہ نہیں چلا سکا کہ وہ کون ہیں، ایس ایس نے اسے بتایا۔ آخر کون ہے یہ دونوں لڑکیاں؟ اے ایس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ایک راز۔ پیچھے سے انہیں آواز آئی، ان چاروں نے مڑ کر دیکھا اور چاروں کی ماسک سے نظر آتی آنکھیں کھل گئی۔ یہ آواز مافیا گرلز کی تھی جو بڑے مزے سے سینے پر بازو باندھ کر کھڑی رہی، انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہیں اس جگہ کا کیسے پتہ چلا؟ وہ چاروں ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ٹائیگر اپنے غصے پر قابو پاتا بولا۔ ٹائیگر گینگ کا یہ اڈا سنسان جگہ پر تھا اور جہاں تک کوئی نہیں، اس کا تو سوچنے کی بات تھی، ان دونوں کو کیسے پتہ چلا ان کے اڈے کے بارے میں؟ آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میرا نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولی، اور وہ چاروں بیٹھ گئے اور یہ دونوں بھی بیٹھ گئی الگ الگ صوفوں پر۔ یہاں پر 3 صوفے سے تھے اور ایک ٹیبل، اور یہ ایک درمیانہ سائز کا کمرہ تھا جو ٹائیگر گینگ کا اڈا تھا، خفیہ اڈا۔ اب تم دونوں ہمیں شرافت سے بتا دو تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے اور تمہیں اس جگہ کا علم کیسے ہوا؟ ٹائیگر کو یہاں آنے کا کیا مقصد ہے اور تمہیں اس جگہ کا علم کیسے ہوا؟ ٹائیگر کو ایم ایس سے اشارہ کیا کہ وہ بات کرے گا اور ٹائیگر اپنے غصے پر قابو پاتا خاموش ہو گیا اور ایم ایس نے ان دونوں سے پوچھا، ہمارے لیے یہ مشکل نہیں تھا؟ میرا نے فرضی کالر جھاڑ کر غرور سے کہا۔ لیکن پھر بھی اگر تم لوگوں کو پتہ کرنا ہے کہ ہمیں تمہارے اس خفیہ اڈے کا پتہ کیسے چلا تو بتا دیتے ہیں، لریب نے کہا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب ٹائیگر نے مجھے دیوار کے ساتھ لگایا تھا، میرا نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر بولنا شروع کیا اور اس نے جو کہا اسے سن کر باقی تینوں اپنی گینگ کا لیڈر ٹائیگر کو حیرانگی سے دیکھنے لگے اور ٹائیگر کی آنکھوں میں سرخی دوڑی۔ تو تب میں نے ٹائیگر کے اوپر ٹریکر لگا دیا تھا، میرا نے اپنی بات مکمل کی۔ اور چاروں کی آنکھیں کھل گئی اور لریب کی ماسک کے پیچھے سے نظر آتی آنکھیں مسکرائیں، کیونکہ ٹریکر اس نے ہی اسے دیا تھا۔ کیا تم نے میرے اوپر ٹریکر لگایا تھا؟ ہاؤ ڈیئر یو! ٹائیگر کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے بولا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بڑے سکون سے بولی اور ٹائیگر اسے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ ہمیں یہاں کیوں آئی ہو تم دونوں؟ اے ایس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تم لوگوں سے ایک کام تھا، لریب نے کہا۔ کیا؟ ایس ایس نے پوچھا۔ رماز ملک کا ساتھی ہم دونوں نے مار دیا تھا، میرا نے کہا اور ٹائیگر نے اسے دیکھا۔ کام کیا ہے؟ ٹائیگر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تو جیسے تم بھی رماز ملک کے پیچھے ہو اور ہم بھی، تو ہم دونوں یہ چاہتی ہیں کہ آج بھی تم لوگ ہمارے ساتھ رماز ملک کا ایک اور اڈا تباہ کرنے آؤ، میرا نے بتایا۔ کیوں؟ تم دونوں رماز ملک کا اڈا تباہ نہیں کر سکتی؟ اس دن تو بڑا کہہ رہی تھی ہمیں ٹائیگر گینگ کی شکل دیکھنے کا شوق نہیں ہے، ایم ایس نے طنز کیا۔ کر سکتے ہیں، لریب نے غصے سے کہا۔ تو کر لو پھر خود ہی، اے ایس نے کہا۔ وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن ہمیں پتہ چلے کہ تم لوگوں کو رماز ملک کی فائل چاہیے اور وہ فائل اسی اڈے میں ہے۔ اگر ہم دونوں نے وہ اڈا تباہ کیا تو وہ فائل بھی ہمیں ہی ملے گی۔ آگے تم لوگ خود سمجھدار ہو، میرا نے کہا۔ وہ یہاں کبھی نہ آتی اگر اسے وہ اڈا تباہ کرنے کی جلدی نہ ہوتی، کیونکہ اگر صرف وہ دونوں اس اڈے کو تباہ کرتی اور وہاں سے لڑکیاں نکالتی تو بہت ٹائم لگ جاتا، جو وہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ ٹائیگر گینگ کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے سوچنے کے بعد کہا۔ مگر ٹائیگر، مگر کچھ نہیں، اٹھو ہمیں جانا ہے، ایم ایس نے بولنا چاہا، تبھی ٹائیگر نے اس کی بات کاٹی اور اٹھ کھڑا ہوا، اور میرا اور لریب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ٹائیگر کے ساتھ مجبوراً باقی تینوں کو بھی کھڑا ہونا پڑا اور وہ دونوں بھی کھڑی ہوئیں۔ وہ سارے باہر آئے اور اپنی اپنی بائکس پر بیٹھے اور رماز ملک کے اڈے کی جانب چل دیے۔ وہ سب رماز ملک کے اڈے کے باہر کھڑے تھے۔ ایم ایس، تو مافیا گرل نمبر 2 کے ساتھ پچھلی طرف سے اندر جاؤ گے اور وہ فائل لے کر آؤ گے۔ تبھی ٹائیگر ایم ایس سے مخاطب ہوا اور اسے اس کا کام بتایا۔ مگر میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ ایم ایس نے لریب کی طرف دیکھ کر اپنے حق میں بولنا چاہا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو اور جاؤ، ٹائیگر نے سختی سے کہا، اور ایم ایس کو مجبوراً ٹائیگر کی بات ماننی پڑی، جبکہ لریب نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ نہیں تو لریب کو بھی اعتراض تھا، میرا نے اسے منع کیا تھا، تبھی وہ کچھ نہیں بولی۔ چلو اب، ایم ایس نے لریب سے کہا۔ اب
اپنی گن چیک کر لو، یہ نہ ہو پچھلی بار کی طرح تمہاری گن میں گولیاں ختم ہو جائیں۔ لریب نے اسے اندر جانے سے پہلے تنبیہ کی۔ میں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی، اب چلو، ایم ایس نے تنگ آ کر کہا اور لریب نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں پچھلی جانب چل دیے۔ ایس ایس اور ایس، تم دونوں دائیں طرف سے جاؤ گے، ٹائیگر اب ان دونوں کو سمجھا رہا تھا۔ مگر اس طرف کون سا دروازہ ہے؟ ایس ایس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اس طرف ایک خفیہ دروازہ ہے، ٹائیگر نے بتایا تھا۔ اچھا، وہ دونوں یہ کہہ کر دائیں طرف چل دیے۔ اب ٹائیگر میرا کی جانب مڑا جو اپنی بائک کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اپنے ناخن دیکھ رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں اور آپ اسی دروازے سے جائیں گے۔ ٹائیگر نے اس کو مخاطب کر کے ہاتھ کر کے بتایا اور داخلی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہاں تو بائیں طرف بھی ایک دروازہ ہے، ہم یہاں سے کیوں نہ جائیں؟ میرا نے اس کی بات سن کر ابرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا ٹائیگر یہاں سے جانے کا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن وہ بس اسے چیک کر رہی تھی، اس کی قابلیت کو۔ ٹائیگر اس کی بات سن کر ٹھٹکا اور اسے دیکھا تو کیا مافیا گرل کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں بیٹھے تمام گارڈز کی توجہ اپنی طرف کرنی ہے تاکہ ایم ایس اور مافیا گرل نمبر 2 وہ فائل لے آئیں اور ایس ایس اور ایس لڑکیوں کو بھی نکال لیں۔ ٹائیگر نے ایک ہی دفعہ میں اسے پوری تفصیل بتائی اور میرا نے اس کو دانت دیتی نظروں سے دیکھا۔ اچھا، میرا نے اس بات میں سر ہلاتے کہا تھا۔ چلے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی، میرا نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ 1 منٹ، وہ لوگ اندر جا رہے تھے تبھی میرا نے کہا۔ جی کیا ہوا؟ ٹائیگر نے اس کے رکنے پر پوچھا تھا۔ آپ نے اپنی گن میں گولیاں چیک کی ہیں؟ میرا نے اس سے پوچھا۔ جی میں اپنا ہر کام ٹھیک سے کرتا ہوں، ٹائیگر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلیں؟ ٹائیگر نے ابرو اٹھائی اور پوچھا اور میرا نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر کو بڑھی اور ٹائیگر بھی سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھا۔ جاری ہے۔